آج کے درس پاک میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ میں نے عنوان کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے۔ ان تین آیتوں میں رب ذوالجلال والاکرام نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلطی جو کفر پر مبنی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے جو میں آیات کی تفہیم کے ساتھ ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ غلطی کیا تھی جس میں یہودی مبتلا تھے ان آیتوں میں جن کا ذکر ہوا ہے؟ وہ یہ تھی کہ یہودیوں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے تک یہ ذہن بنا رہا ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے رہے ہیں وہ جادو کے بل بوتے پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کا ذکر آج بھی موجودہ بائبل میں ملتا ہے، اور معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کا نقشہ جو اس وقت بائبل میں موجود ہے وہ کسی بھی اللہ کے فرما بردار بندے کا نقشہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی زیادتی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کی طرف جادو کی نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ہدایت الہی کی بجائے جادو کے زور پر اور جادو کے بلبوتے پر اتنی وسیع مملکت کے کام سر انجام دیتے رہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید میں کچھ ایسے امور کا ذکر ہے کہ جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پرندوں کی بولیاں سمجھنا اور ان سے ہم کلام ہونا، جنات کے ساتھ آپ کا معاملہ اور ان سے بڑے بڑے کام لینا، اسی طرح ہوا کو حکم دینا کہ آپ کا تخت اٹھائے اور جہاں آپ چاہتے تھے وہاں ہوا لے جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ہے۔ یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جو عام انسان نہیں کر سکتے، نہ عام انسانوں کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کے دور کے اندر ہی جادو کا زور تھا۔ ہر پیغمبر اس وقت کی جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جادو کا زور زورہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس جادو کے زور کو ختم کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق اسلامی حکومت بنا کر اس کے زیر اثر لوگوں کو خوف اور غم سے نجات دلا کر پرامن ایک معاشرہ قائم کیا وسیع پیمانے پر۔ ان کا زور ختم کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں عطا فرمائی تھیں جو عام انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ مثلا چیونٹیوں کی باتیں سن لینا، یہ عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ پرندوں سے ہم کلام ہونا، ان کی باتیں سننا، ان کا جواب دینا۔ آپ نے اس حد تک غلبہ پایا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کہ اس وقت چلتا ہوا جادو جتنا تھا وہ سارے کا سارا جادو اس کو شکست دے کے ان کی کتابیں وغیرہ اپنے قبضے میں لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن فرما دی اور فرمایا کہ یہ جو تم جادو کے طریقے اختیار کرتے ہو، اس پر جو تم نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، یہ سب کے سب کفر ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے بعد جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو جادوگروں نے پھر زور اٹھایا، حتیٰ کہ وہی کتابیں جو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے موجود تھیں، آپ نے دفن کی ہوئی تھی، ان کا علم تو ان کو تھا، وہی نکال کے پھر انہوں نے دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا جس وقت رسول پاک نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اس وقت تک یہودی اسی مرض کے اندر مبتلا تھے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیتیں جو میں نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101، 102 اور 103، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے؟ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے۔ کون سا رسول؟ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس ہدایت کی جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے منکر نہیں تھے ہمارے آقا، یعنی وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ نہیں سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں گزرا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جب حضور آئے اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے بن کر، اس کی جو ان کے پاس پہلے سے ہدایت موجود تھی، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے جو اہل کتاب تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ پشتوں کے پیچھے پھینکنے سے کیا مطلب؟ کہ جو ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو مل رہی تھی کہ اگر اب تک وہ غلطی کرتے رہے ہیں تو اس سے نجات حاصل کر کے سیدھے رستے پر آئیں، وہ بجائے اس ہدایت کو لینے کے انہوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اپنے عمل کا حصہ نہ بنایا، اور ایسا پس پشت ڈالا کأنہم لا یعلمون، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 101 ہے سورہ البقرہ کی۔ آیت نمبر 102 تھوڑی طویل ہے اور وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں پہلے اس کا مفہوم عرض کر لوں، پھر ہم پلٹ کے آتے ہیں اس بات پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ رسول پاک کی ہدایت کو عملاً لیتے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیروی کرنے لگ گئے اس کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ اب شیطان وہ جادو ہی پڑھتے تھے، جادو ہی کرتے تھے، اور جادو کا ہی زور زورہ تھا، جس کا توڑ کرنے کے لیے
سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر تشریف لائے تھے۔ وما کفر سلیمان، قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اس بات سے بتا دیا کہ جو کچھ وہ شیاطین کرتے تھے وہ کفر ہے، یعنی جادو کرنا، کرانا اور اس پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام کفر ہو اور اللہ کا پیغمبر اس کو کرے؟ قرآن مجید نے آ کے سلیمان علیہ السلام پر لگنے والے داغ کو صاف کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہ سیکھا نہ سکھایا، وہ تو ہدایت الہی کے مطابق چلتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کی طرف آتی اس کے مطابق وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے اور اسی کے مطابق ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے یہ ان پر بہتان ہے۔ ہمارے آقا کا کمال یہ ہے کہ پچھلے نبیوں پر لگائے جانے والے تمام بہتانوں کو آ کے بھی حضور نے ہی صاف فرمایا ہے۔ فرمایا یہ عجیب بات کرتے ہو تم کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہے، وہ جادو سیکھتے سکھاتے تھے، یہ تو کفر ہے۔ جو جادو کرتا کراتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا۔ ہاں کفر کیا ہے، کنہوں نے؟ لیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، جو کہ سحر سکھاتے تھے لوگوں کو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اب یہاں صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ما ہے یہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال یہاں موجود ہیں، میں دونوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر ہم اس کو نافیہ دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں نازل کیا گیا بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر کسی قسم کا کوئی جادو نازل نہیں کیا گیا۔ جب ہم ما کو نافیہ لیں، یعنی نفی کرنے والا اگر ما قرار دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر کوئی شے نازل نہیں کی گئی، یہ تمہاری اپنی من گھڑت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ جادو نازل کرے، بولو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ جادو نازل کرے، لیکن وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو اس طریقے سے سکھائے کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح کر کے حق اور باطل کو واضح کرے۔ اگر ہم ما کو موصولہ لیں، چونکہ دونوں احتمال یہاں موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو جو نازل کیا گیا، ملکین دو فرشتوں پر اتارا گیا، ببابل بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو نازل کیا گیا تھا، وہ صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ان کو اس ڈیوٹی پر متعین کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بولو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایسی چیز نازل کر سکتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لوگوں کو ضرر پہنچایا جائے، جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے اور انتشار پھیلایا جائے، یہ پروردگار کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب سمجھے، وہ جو ہاروت اور ماروت کو جو کچھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی لگائی کہ تم بابل شہر میں جاؤ، یہاں بہت زیادہ جادو کا زور ہے،
اور انہیں جا کے جادو کی حقیقت بتاؤ. چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے سامنے جو مد مقابل بندہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایسا ہے نا جی، آپ بس آپ کا کام ہے نماز پڑھیں، تسبیح پھیریں اور قرآن پڑھیں، بس یہ دینی کام آپ کیا کریں. آپ کو کیا پتہ ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، کیا معاملات بن گئے. ہاں جی، آپ کو ان چیزوں کے اندر یہ بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ آج ایسا ہو رہا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، خاص طور پر یہ سود کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس وقت حکومت جتنے معیشت کے ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے ایک پچ پر نظر آتے ہیں. اچھا، یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں ہمارے حکمران بھی اور ہمارے ماہرین معیشت بھی جو اس معاملے کے اندر، وہ یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں کہ اب سود کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. ہے نا جی یہ بات؟ اچھا، مطلب مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ٹھونس رہے ہیں کہ لوگ اس سے ایگری کر جائیں کہ جی بس اب سود کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی زیادتی ہے یہ ذہن بنا لینا، اور لوگوں کا یہ ذہن بنانا. گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اس سے زیادہ سود میں مبتلا تھا وہ معاشرہ جس میں حضور علیہ السلام نے سود کو ختم کیا تھا. تو حضور علیہ السلام کی کوئی ہدایت بدل تو نہیں گئی. اچھا، پھر قرآن مجید چیلنج کے انداز میں ایک بات کرتا ہے اس حوالے سے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو ترقی دیتا ہے. فیصلہ کن انداز میں، یہ نہیں بات فرمایا ہاں بھائی تم غور کر لو، دیکھو، چلا کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو جائے. یوں نہیں کہا، فرمایا نہیں، سود جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، یعنی سود کو شکست دے گا. ویربی الصدقات، اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو اسلام کا جو کفالتی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. اور ایسا ہی ہوگا. اب تک آپ دیکھیں جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے ہمارے ساتھ، یعنی جس سطح پر ہم پہنچ چکے ہیں، جب پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہو گئی، ہماری کہاں شنوائی ہو رہی ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ چلنا ہی نہیں. سودی نظام نے بولو چلنا ہی نہیں، چل سکتا ہی نہیں. یہ مٹے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ترقی پا ہی نہیں سکتا. رب ذوالجلال والاکرام نے دو حوالوں سے اپنی جنگ کا اعلان کیا ہے. دو حوالوں سے. ایک تو سود والے بندے کے ساتھ، میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھاتے کھلاتے ہو، جو کچھ کرتے کراتے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جو اللہ کے مقابلے میں جیت جانے کا سوچے. یعنی یہ خیال کر لے کہ ایک طرف اللہ ہو اور دوسری طرف ساری کائنات ہو اور وہ کائنات کے لوگ جیت جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا فرمایا کہ حدیث شریف ہے کہ جو بندہ میرے ولی کو اذیت دیتا ہے، ولی ہو میرا، اس کے ساتھ جو مخالفت رکھتا ہے، مناقشت کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کرتا ہے. میرا بندہ ہے، میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. اصل میں ہمارا ذہن جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ فراڈیے لوگ آ جاتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. ولایت کا اور فراڈ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. ولایت تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے.
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان شعبدہ بازیوں سے جن میں لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بابل شہر کے اندر سلیمان علیہ السلام کا جو دور گزرا، پھر اللہ تعالیٰ جادو کا چونکہ بہت زیادہ زورا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے بابل میں بھیجے اور ان کو کہا کہ یہ جو جب نیک لوگ صالح لوگ ان کو منع کرتے نا بھی کہ جادو نہ کرو کرواؤ، اس سے اذیت ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ خطرناک علم ہے اور یہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ علم نہیں ہو سکتا۔ نیک صالح لوگ ہر دور میں رہے ہیں، نیک صالح لوگ جو ہیں وہی ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں بابا، ہیں جی۔ نیک صالح ہونے کا مطلب صرف اپنے سفید کپڑے پہن کے بیٹھ رہنا تو نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے جی میں نیک ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ نیک بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو برائی سے دوسروں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور یہی مشکل کام ہے۔ خود نیک بن جانا کون سا مسئلہ ہے؟ کیوں جی؟ خود نیک بن جانا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں، منع کریں لوگوں کو۔ یہاں جا کے جان جاتی ہے، معاشرے کی طرف سے، افراد کی طرف سے مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات حالات کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب وہ سکھاتے تو وہ کہتے ہیں، وہ جو جادوگر تھے وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جادو ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں کر کے بتاتے ہیں۔ وہ جو ہاروت اور ماروت نامی فرشتے انسانی شکل میں بابل شہر میں اللہ نے بھیجے، وہ ان کو کہتے ہیں نہیں ہم ایسے لوگ بندے نہیں ہیں کہ جو جانتے نہ ہوں جادو کو، ہمیں علم ہے جادو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 میاں بیوی لاؤ بھائی، ایک مرد اور ایک عورت، ان کے درمیان وہ جادو کر کے تو بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی، شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگتا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جدائی ڈال دیتے۔ کہتے ہیں کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے وہ علم کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائیں، چونکہ جب جادوگروں کو منع کیا جاتا وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں کیا پتہ ہے، یہی وہ علم ہے جو سلیمان علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ علم نہیں ہو سکتا جو اللہ کا پیغمبر سکھائے، یہ ضرر رساں چیز ہے، نقصان دہ ہے، لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، ایک گھر میں ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مل کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، یہ علم کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ بولو نا جی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا وہ جب سکھاتے ہیں اب پھر 2 صورتیں بن جاتی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تمہارے سامنے ہم کرتے ہیں، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ جو ہم نے کر کے تمہیں دکھایا ہے، کسی کو وہ سکھاتے اگر ایسا کر کے کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ ایسا کرتا ہے، ایسا نقصان دہ علم ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، ہم ایسا کبھی نہ کرتے، ہم تو تمہیں فرق بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے خوشحالی آتی ہے اور جادو پر عمل کرنے سے بدحالی آتی ہے۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے گھر سنورتے ہیں، جادو پر عمل کرنے کی وجہ سے گھر بگڑتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے اور بلا خوف اور بلا غم زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ کیسا علم ہے جس کو تم سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو؟ اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تو آزمائش ہیں بھائی، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، تم کفر نہ کرو، تم اس کفر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ،
چونکہ تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ علم مفید ہے، یہ سلیمان علیہ السلام سکھاتے تھے، اللہ نے ان کو سکھایا تھا، اس کے بل بوتے پر وہ حکومت کرتے تھے، تو ہاروت ماروت نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ علم سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے نازل نہیں کیا تھا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگ رہا تھا، اس الزام کو صاف کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے ان 2 فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے سیکھتے وہ علم جس کے ذریعے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، یعنی یہ علم ایسا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جائے وہ گھر جہنم زار بن جاتا ہے، وہ امن اور سکون کا گہوارہ تو رہتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وما ہم آگے ایک بات اور بھی فرما دی، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ یہاں ایک ایمان کی چیز بتائی ہے اور یہ بڑی قابل توجہ ہے، اگر آپ میری طرف توجہ کریں۔ یہاں یہ فرمایا ہے کہ تم جادو پر اس قدر یقین کیوں رکھتے ہو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں سیکھتے سکھاتے ہو، کیوں ان کاموں کے اندر مبتلا ہو؟ اب دیکھو نا، زہر کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو جی، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا اس نے زہر کھانے کا حکم بھی دیا ہے؟ خلق اسی کی ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ جی اگر زہر نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام ہر شے کا خالق و کل شے ہے۔ سانپ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ جتنی بھی ضرر رساں چیزیں ہیں نقصان دینے والی، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنی فائدہ دینے والی چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا رب ذوالجلال والاکرام نے نفع بخش چیزوں کو پیدا کر کے اور نقصان دہ چیزوں کو خلق کر کے، کیا رب ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں بتایا ہے؟ فرق بتانے کے بعد کیا لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان کو اپنے عمل کا حصہ بناؤ؟ نہیں، بلکہ فرمایا ان سے بچو اور جو نفع بخش چیزیں ہیں ان کو عملاً اختیار کرو۔ بعض ایسے جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف معاذ اللہ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر اتنی نقصان دہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہاں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جادوگر جو ہے وہ ایک وقت تک کسی چیز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو کوئی جادوگر کسی کو نقصان پہنچا لے۔ اس کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے نقصان والی چیز رکھی ہے، خلق کی ہوئی ہے، جس طرح زہر کے اندر رکھی ہے۔ زہر نقصان دہ ہے، جادو بھی نقصان دہ ہے، لیکن جادو کرنے کرانے کا رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے ہدایت یہ دی ہو کہ بھئی تم جادو کرو اور کرواؤ چونکہ میں اس کا خالق ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ آگ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آگ کے اندر چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیا ہے؟ اس سے نفع حاصل کرو، جو اس سے نفع والی چیز ہے اس طریقے سے اس کا نفع حاصل کرو۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جادو اگر کوئی کرتا کرواتا ہے تو زیادہ تر اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ باقی کہا کہ جادوگر نظام الہی کے اندر دخل انداز ہو جائے اور وہ اللہ کو ہرا دے، اور اللہ تعالیٰ اگر مطلب یہ ہے کہ نہیں بھی ایک چیز کا ارادہ رکھتا تو جادوگر وہاں مؤثر ہو جائے، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر وقتی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ظاہراً نظر آتی ہیں، اور یہی تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم کن چیزوں کا شکار ہوتے ہیں؟ جب قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں
تو سب سے بڑی بیماری ان کو جو لگتی ہے وہ توہم پرستی کی بیماری ہوتی ہے. یہی آج ہمارا حال ہے. توہم پرست قومیں خود کچھ نہیں کرنا چاہتی، عملاً آگے نہیں بڑھنا چاہتی، نہ وہ عملاً کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی پیر صاحب ایسے ملیں، کوئی جو ایسا تویز کریں، بس سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں جی ایک ہی دم کے ساتھ سارے معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے. یہی حال ہے یا نہیں بولو؟ آپ تو کاروباروں میں چلے جاتے ہیں، بیویاں پیچھے پیروں کے پاس جاتی ہیں، جھوٹے پیروں کے پاس. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. وہ بھی آگے بڑے نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں. ان کو ایسی بیویاں چاہیے جو اس وہم اور اس توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوں. آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عملاً نہیں. آپ کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے یا نہیں؟ بولو. اصلی صورت میں کہ کوئی بدلی ہوئی صورت میں؟ اصلی صورت میں. اسی قرآن پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اس سے دور ہو کر لوگ ناکام ہوئے ہیں یا نہیں؟ ادھر نہیں آتے ہم. قرآن مجید تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان چیزوں کو چھوڑو گے تو کامیاب ہوگے، یا عملاً اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بندہ سارا دن دکان پر بیٹھ کر کم تولتا رہتا ہے، ڈنڈی مارتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہتا ہے. شام کو وہ چاہتا ہے کہ کوئی تویز حاصل ہو اور اس ساری چیز کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میری کمائی پاک ہو جائے. تو کیسے ہوگی؟ کیوں جی؟ ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. اصلی چیز موجود ہے، اور ہم قرآن مجید تو ہر چیز کو واضح کرتا ہے، کوئی شے نہیں چھوڑی اس نے. اس نے یہ بھی بتایا کہ لوگ کامیاب کس طرح ہوتے ہیں، یہ بھی بتایا کہ ناکام کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی بتایا کہ کامیابی کا رستہ کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ناکامی کی طرف جاتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، پچھلے لوگوں کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کے کیا معاملات ہوئے تھے، اب کس طرح ہو رہے ہیں، آئندہ کیسے ہوں گے، کامیاب آئندہ کون ہوں گے، ناکام کون ہوں گے، خائب و خاسر کون ہوں گے، کون لوگ ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے اور کون لوگ ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے. ہر چیز کا ذکر موجود ہے. ہم ایمان اور عمل صالح کے بغیر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ایمان اور عمل صالح کے بغیر. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تم بے ایمان بھی بنے رہو، صالح عمل بھی نہ کرو، اور بس مطلب یہ ہے کہ تویز گنڈوں اور دم درودوں سے تم سمجھو کہ کامیابی مل جائے. ایسے نہیں ہوگی، یہ بالکل نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح کی ذہنیت ہے جس طرح کی یہودیوں کی ذہنیت تھی. اور معاذ اللہ وہ اس کو صرف اپنی طرف نہیں، آج بھی لوگ آپ کو جتنے فراڈیے یہ لوگ جو ہیں جو فریب دیتے ہیں وہ دین کے نام پر ہی تو دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ ان کے پاس اور کیا ہے؟ اگر کوئی جادوگر بھی ہے سامنے جادو کے ذریعے آپ کو، تو آپ تو نہیں سمجھ رہے اس کو کہ یہ جادوگر ہے. آپ تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی درویش ہے، کوئی پیر صاحب ہیں. اس وجہ سے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا تختہ مشق عورتیں ہوتی ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، توہم پرست ہوتی ہیں. وہ جا کے صرف یہ کہہ دیں نا جی کہ جی ہمارے گھر کے آج صبح ہمارے دروازے کے آگے سے کالی بلی گزر گئی تھی، بس پیر صاحب کا کام بن گیا. اچھا وہ جو کالی بلی آج تمہارے گھر کے آگے سے گزری ہے، ہاں جی بس یہ بات انہوں نے پکڑ لینی. اور پھر اللہ چاہے تو وہ بلی تو گزر کے پتہ نہیں کہاں مر کھپ گئی، لیکن وہ گھر والے جو ہیں نا ان کی جان نہیں چھوٹے گی پھر اس سے، اس جاہل سے. چھوٹی سی بات آپ کوئی ایسی کر دیں، ہاں جی میں نے کپڑے یہاں رکھے تھے، جب میں سو کے اٹھی ہوں تو کپڑے وہاں پڑے ہوئے تھے، وہ جا کر ہو سکتا ہے کسی بچے نے پکڑ کے ادھر رکھ دیے ہو.
ہاں جی، یہی چیزیں بس یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور توہم پرست قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتی۔ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ آپ کے اس وقت جو دنیا کے اندر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں نا، یہ خود توہم پرست ہیں، انٹرنیشنل سطح پر خود توہم پرست ہیں۔ ورنہ ایک بندے کے چہرے پر رسول پاک کی سنت کوئی نہیں، کیوں جی؟ شکل اس کی ایمان والوں والی ہے ہی نہیں، کام بھی اس کے ایمان والوں والے ہے ہی نہیں، تو وہ سارا دن تسبیح پکڑے رکھتا ہے، ہو ملک کا سربراہ، وہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو پڑھ رہا ہے نا۔ ہاں جی، آپ کو کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے؟ تسبیح کی وہ جان نہیں چھوڑتا، جو اصل سنت ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اور رسول پاک نے ساری عمر تسبیح پکڑی ہی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں حضرت؟ کوئی بندہ مجھے دلیل دے دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح پکڑ کے اس طرح سے کو پڑھا۔ یہ اپنی سہولت کے لیے آپ گنتی 33 34 کی پوری کرنے کے لیے آپ نے تسبیحات بنائی، تسبیح بنائی، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی نہیں، اور آپ نے کبھی تسبیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے پیغمبر ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر تو اپنی امت کو حضور نے نہیں مبتلا کیا۔ آپ سمجھیں؟ یہ تو صرف آپ نے سہولت کے لیے بنایا نا۔ آپ مکے جاتے ہیں تو آپ کو 7 دانوں والی تسبیح پکڑ لیتے ہیں چکر گننے کے لیے، تو رسول پاک نے تو نہیں اس طرح کی تسبیح پکڑی۔ یہ اپنی سہولت کے لیے ایسا کرتا، ممانت بھی نہیں اس کی۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ اگر تسبیح پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل چیز ہے وہ ہدایت جو حضور نے ہم کو دی ہے۔ جب ہم اس سے ہی دور ہیں، تسبیح پکڑ کے ہم ملک کے اندر گستاخی کرنے والے لوگوں کو رہا کرتے رہے، کیوں بھائی؟ تسبیح کی جان نہ چھوڑیں اور اسلام کے خلاف نظام پر ہم کمپرومائز کرتے رہیں، بولیں ہی نہ، اور بدمعاش وزیروں کو آگے چھوڑ دیں جن کو نہ شرم نہ حیا، نہ بولنے میں کوئی تعامل، پتہ نہیں کس نطفے کی پیداوار ہیں وہ۔ بے ادبیاں ایسے نہیں ہوتی، اصل میں فرق ہوتا ہے۔ حلال کے رزق اور نکاح کی اولاد کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں؟ یہ جو حلال کا رزق ہے نا، اس کا اور نکاح کی جو اولاد ہوتی ہے اس کا بہت فرق ہوتا ہے۔ گستاخ اور بے ادب ہمیشہ نکاح کے ذریعے دنیا میں نہیں آتے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نکاح کے ذریعے دنیا میں نہیں آتے۔ جتنے بھی گستاخ اور بے ادب ہیں، میں ہمیشہ یہ دعا آپ سے کرواتا رہتا ہوں کہ نہیں، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ با ادبی بندہ ہوتا ہے یار، بولو، جو بے حیا اور بے شرم ہو جائے نا وہ بندہ نہیں ہوتا۔ شرم بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ بے حیا بندہ جو تاڑ بولتا پھرے اپنے بڑوں کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے، کبھی ولیوں پر بھونکے، کبھی علماء پر بکواس کرے، کبھی دین کے بارے میں پتہ کسی شے کا ہے نہیں، ایسے لوگوں کا
مطلب یہ کہ یہ آگے ایجنڈے کے تحت آگے مسلط کیے جائیں اور ہمارے حکمران خاموشی اس کے ساتھ ان کو دیکھتے رہیں، تماشا۔ تو ایسے حالات میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ہوتے ہیں کچھ، اس کے کچھ ذرائع ہیں۔ نبی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، سب کو ایک دائرے میں رکھ کے، نہیں، حق اور باطل کی پہچان کرو، درست اور غلط کو پہچانو۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ توہم پرست قومیں برباد ہو جاتی ہیں، یہی کام وہ کرتے۔ تو فرمایا نہیں، یہ جادوگر اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ جادوگر کامیاب ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ ایک وقت تک تکلیف کو بھگتے، لیکن کیا مرنا نہیں ہے جادوگر نے؟ جس پر جادو کیا گیا ہے اس نے اس دنیا سے نہیں جانا۔ اصل فیصلے کہاں ہوں گے؟ اس بارگاہ کی عدالت میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہاں ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اذن الہی نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مؤثر صرف مجھے سمجھو، میری طاقت ہے، میری قوت ہے جس کا غلبہ ہے دنیا کے اندر۔ اگر اس کی طاقت نہ ہوتی تو آج آپ کو فرعون کامیاب نظر آتا، بولو نمرود کامیاب نظر آتا۔ ان صالح نیک بندوں کے مدِ مقابل جو لوگ آئے ہیں بے حیا قسم کے، یہ کامیاب نظر آتے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صرف وہی کامیاب ہوا ہے جو اللہ کا ہے، باقی سب مٹ گیا اور ختم ہو گیا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت قرآن مجید کے مطابق حق پر کھڑا ایک بندہ بھی ہو، بولو حق پر کھڑا صرف ایک بندہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں کروڑوں کے مقابلے میں اس اکیلے بندے کو کامیاب کر دیتا ہوں۔ عام طور پر ہمیں یہ بھی، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں کہتے ہیں یہ لاکھوں بندے اکٹھے کرو، کروڑوں بندے اکٹھے کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ با اثر تبلیغ کس کی ہو سکتی؟ ملو نا جی، کیا خلیل اللہ کے واعظ کے درجے کا کسی کا واعظ ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ساری عمر تبلیغ فرمائی، ساری عمر، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، فآمن لہ لوط، صرف ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، تو آپ نے اس قوم کو چھوڑ دیا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، فرمایا تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں میری بات کو سمجھنے والا، میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں۔ آپ جب ان کو چھوڑ کے آئے، ملک شام کی طرف ہجرت کی، پھر ہجرت کر کے آپ مکے میں آئے، مکے میں آ کے حکم الہی کے مطابق آپ نے بندہ تو کوئی مسلمان ہے نہیں، دونوں باپ بیٹا نے مل کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لایا، لیکن خلیل اللہ کا یقین دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ مرض میں مبتلا ہیں بہت سارے لوگ، بندے ہونے چاہیے بہت زیادہ، افرادی قوت ہو تو بہت زیادہ افراد ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اس درجے پر ہے کہ بیت اللہ شریف تعمیر کر کے باپ اور بیٹا دونوں نے تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر دعا کی، پروردگار میں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پروردگار ان کے اندر جہاں میں گھر بنا رہا ہوں ان کے اندر اپنا وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی محنت ضائع ہوگی؟ زندگی میں تو کسی نے مانا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذمہ داری بندے اکٹھے کرنا نہیں ہے۔ بولو، بندوں کے بڑے بڑے اجتماعات کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ حق کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور مت سمجھو کہ اللہ کی خاطر کیا ہوا کام بیکار جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمہارا اس دنیا کے اندر رہتے رہتے کامیاب ہو۔ اگر حق کی تعلیم ہوگی تو تم چلے بھی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ صرف تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ وہ ہاروت اور ماروت سے وہ سیکھ لیتے جو نقصان دیتا اور انہیں نفع نہ دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور انہوں نے جو کچھ سیکھا ان سے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے انہوں نے دنیا کمائی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ بھائی یہ دنیا کا مال ہے، ہاں جی، یہ دنیا کا کوڑا کرکٹ ہے، جتنا اکٹھا کرنا ہے کر لو، چاہے جادو کے ذریعے کر لو، چاہے فراڈ دے کے کر لو، چاہے کسی طریقے سے کر لو، کوڑا کرکٹ ہے۔ بولا نا جی، کوڑا کرکٹ ہی ہے نا۔ کوڑا کرکٹ بھی چمک دمک والا ہوتا ہے۔ کوڑا کرکٹ بھی ہاں چمک چمک والا ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی آپ کوڑا کرکٹ یہ زمین کے اندر پھینکتے ہیں، سارے کا سارا دوبارہ ری سائیکل ہو کے چمکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ۔ تو آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا جو اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے جو ہمارے رب کی ہدایت ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں خریدا ہے۔ اپنی جانیں بیچیں، بدلے میں جادو سیکھا سکھایا، لوگوں کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ جادوگر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ بولو نہیں۔ جن کو تنگ کیا وہ ہمیشہ رہتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس کو سمجھتے۔ آخر میں پھر فیصلہ کن بات فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، یعنی جادو چھوڑتے۔ اور آمنو کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو آگے بندے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ جادو طاقتور نہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ بولو، اصل طاقت، اصل حکومت اسی کی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی آئے دن ہمارے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ خلق ایک ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، جو وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کمال صفت ہے خالق ہونا۔ خالق ہے ہی وہ کہ جس میں کوئی شے نہیں تھی، نہ ہونے سے وہ کچھ ہونا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب دنیا کے اندر شیطان نہیں ہو سکتا، جادوگر نہیں ہو سکتے، اور شر پسند قوتیں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں جی؟ کیا رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کیا ارادہ الہی کے خلاف کوئی چل سکتا ہے؟ قرآن مجید میں 20 جگہ اس نے فرمایا ہے، محبوب پیارے اگر میں ارادہ کر لوں ان میں سے ایک بھی بے ایمان نہ ہو
ایک بندہ بھی بے ایمان نہ ہو، میں چاہوں تو سب کو ایمان والا بنا دوں، لیکن میں نے ایمان جو ہے وہ ٹھونسنا نہیں کسی پر۔ بولو ایمان ٹھونسنا نہیں ہے، میں اپنے پیغمبروں رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایمان ہے، اس کی یہ برکات ہیں، اس طرف آؤ۔ اچھا ٹھونس کر بعض لوگ کہتے ہیں نا جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے یہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ میں لاہور میں کسی سیمینار میں تھا تو وہاں کسی بچے نے سوال کیا، کالج کا بچہ تھا، کہنے لگا کہ جی بہت شور سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جو یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ موت زندگی پر قبضہ کس کا ہے؟ موت اور زندگی کس کے قبضے میں بتائیں؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اس کو تلواروں کے ذریعے اسلام پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہہ دیتا کہ بھائی اسلام کو مان لو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، موت تو اس کے قبضے میں ہے، تلواریں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ موت زندگی پر قبضہ تو اللہ کا ہے نا، کہ کسی اور کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اچھا ایسا بھی ایک قوم کے ساتھ اس نے کیا، زبردستی بھی، وہ قوم آج بھی یوں سجدہ کرتی ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھیں یا نہیں، آج بھی جب وہ سجدہ ہیں، وہ کچھ ان کی عبادات کا طریقہ ہے، وہ ہماری طرح سجدہ نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں نا، دو ہاتھ رکھ کے تو یوں سجدہ کرتے ہیں ہم زمین پر۔ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے سجدے کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منوانے کے لیے، جب تورات کو وہ نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے کیا، مانو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آمنا، وہ مانو، آمنا آمنا۔ اور جب آمنا کہتے پہاڑ اٹھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ یعنی اس طرح منوایا جائے، ماننے کا تعلق جو ہے وہ زبردستی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ زبردستی کون منوا سکتا ہے جی؟ بولو نا بھائی، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان کا تعلق ہی دل سے ہے۔ ایک کافر بندہ آپ سامنے کھڑا کر دیں، ایک مومن کھڑا کر دیں، وہ کوئی بات نہ کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کو مومن کس کو کافر کہیں گے؟ آپ پہلے جانتے نہ ہو کسی کو بھی نہیں کہیں گے، شکل تو دونوں کی ایک جیسی ہے، ایک کا دل روشن ہے ایک کا دل اندھیروں میں ہے، ایک شرک اور کفر میں مبتلا ہے ایک ایمان کی روشنی میں چل رہا ہے۔ وہ تو دل کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو پھر یہ دنیا کے اندر جادو کی یہ رسم چلا کے لوگوں کو تنگ کرتے اور پریشان نہ کرتے، بلکہ ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر یقین رکھتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پھر اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین ثواب موجود تھا۔ لیکن یہ اس پر رہے نہیں۔ جادوگر، جادو کرنے کروانے والا سب سے پہلے جس نعمت کو کھوتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، بے ایمان ہوتا ہے، اور یہ بھگتتا ہے وہ ہمیشہ پلیدی میں رہ کے، غلاظت میں رہ کے، گندگی میں رہ کے ہمیشہ بھگتتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ صاف نہیں کرنے، پخانہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاف نہیں کرنا، نجاست کے بعد صفائی نہیں کرنی، گندا رہنا ہے، گندا مندہ رہنا ہے ہر وقت۔ کتنی مصیبت ہے یار۔ اس سے بہتر نہیں ایمان لاؤ اور صاف ستھرے رہو جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے جی، یہی بات فرمائی۔ جادوگر جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے اس نے، اور پھر وہ جن جن چیزوں کو وہ اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی، وہ بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اس درس کا مدعا اور مقصد بھی یہ ہے کہ جو شخص اس علت اور بیماری کے اندر مبتلا ہے کسی بھی لحاظ سے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور خود اگر کوئی اس مرض کے اندر مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے
توبہ کا رستہ ابھی کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس جو ان کا اجر تھا ایمان کا اور تقوی کا وہ بڑا بہترین تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے، کاش یہ لوگ جان۔ ایمان کی بہار ہی تو سمجھ نہیں آتی، بولو نا جی، ایمان کی بہار ہی سمجھ نہیں آتی۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرمائے اور ایمان کے بدلے میں ملنے والی نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ایمان نہ لاتے، مومن نہ ہوتے تو کسی نے پکڑ کے آپ کو مرے ہوئے کو کبھی سندل کی لکڑیوں سے جلانا تھا، کبھی دیسی گھی سے جلانا تھا، یعنی بیڑا گرک حلیہ بگڑا ہوا راکھ بن جانا تھا۔ کوئی آپ کو پکڑ کے کہاں رکھ دیتا، چیل کوے کھا جاتے کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، ایمان کا صدقہ ہے کہ مر بھی جائے تو تیرا احترام کیا جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔